السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ چلتے ہیں آج کے عنوان کی طرف۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے دو بڑے ایک چھوٹا دشمن۔ قرآن مجید نے بار بار اس مسئلہ پر روشنی ڈالی اور اعلان فرمایا کہ ہر کافر مسلمان کا دشمن ہے اور کفار کے دل و دماغ میں مسلمانوں کے خلاف ایک زہر بھرا ہوا ہے، اور ہر وقت اور ہر موقع پر کافروں کے سینے مسلمانوں کی عداوت اور کینے سے آگ کی بٹھی کی طرح جلتے رہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کفار کے تین مشہور فرقوں یہود و مشرکین اور نصارہ میں سے مسلمانوں کے سب سے بڑے اور سخت ترین دشمن کون ہے، اور کون فرقہ ہے جس کے دل میں نسبتاً مسلمانوں کی دشمنی کم ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں سورۃ مائدہ کی مدرجہ ذیل آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے، لہٰذا اس پر ایمان کامل رکھتے ہوئے اپنے بڑے اور چھوٹے دشمنوں کو پہچان کر ان سبوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ ترجمہ: ضرور تم مسلمانوں کا سب سے زیادہ شدید دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پاؤ گے، اور ضرور تم مسلمانوں کی دوستی میں سب سے زیادہ قریب ان کو پاؤ گے جو کہتے تھے ہم نصارہ ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ ان میں علماء اور عبادت گزار موجود ہیں اور یہ تکبر نہیں کرتے۔ درس ہدایت اس آیت کی روشنی میں گزشتہ تواریخ کے صفات کی ورق گردانی کر کے اپنے ایمان کو مزید اطمینان بخشیں کہ یہودیوں اور مشرکوں نے مسلمانوں کے ساتھ جیسی جیسی سخت عداوتوں کا مظاہرہ کیا ہے، عیسائیوں نے ان لوگوں سے بہت کم مسلمانوں کے ساتھ برا برتاؤ کیا ہے، اور یہودیوں اور مشرکوں نے مسلمانوں پر جیسے جیسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں، عیسائیوں نے اس درجہ مسلمانوں پر مظالم نہیں کیے ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ یہود و مشرکین کو اپنا سب سے بڑا دشمن تصور کر کے کبھی بھی ان لوگوں پر اعتماد نہ کریں، اور ہمیشہ ان بدترین دشمنوں سے ہوشیار رہیں، اور عیسائیوں کے بارے میں بھی یہی عقیدہ رکھیں کہ یہ بھی مسلمانوں کے دشمن ہی ہیں، مگر پھر بھی ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے کچھ نرم گوشے بھی ہیں، اس لیے یہودیوں اور مشرکوں کی نسبت کم درجے کے دشمن ہیں۔ یہی اس آیت مبارکہ کا خلاصہ مطلب ہے جو مسلمانوں کے واسطے ان کے چھوٹے بڑے دشمن کی پہچان کے لیے بہترین شمع راہ بلکہ روشنی کا منارہ ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک، کمنٹ اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، اور مجھے اجازت دیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔